بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا وبرسول قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن نزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. حقیقی عرفان میں نئے پروگرام بعنوان شان مسیح عذر قرآن و احادیث کی روشنی میں اور بعنوان الہی دسترخوان یا دسترخوان مسیح کہ دوسری نشست میں اور پروگرام کی چوتھی قسط میں ہم آپ سے حاضر ہیں، اور آپ تمام سامعین ناظر خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ مسئولین نے لکھا ہے کہ میں نے قصص الانبیاء میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اور اپنے حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جب 30 روزے پورے نیک نیتی سے رکھو گے تو آسمان سے الہی دسترخوان نازل ہو کر ملے گا۔ پھر فرشتوں کے ہاتھوں آسمان سے خوان نعمت اترا جس پر 7 مچھلیاں تھیں اور 7 روٹیاں۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اس کا ذکر موجودہ انجیل نہیں ہے، عیسائیوں نے اسے مسلمانوں سے لیا ہے۔ آئیے ذرا اس حدیث کی طرف ہم غور کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور قصص الانبیاء کے صفحہ 679 1712 میں مزید سلمان فارسی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو اور اپنے حواریوں کو 30 روز رکھنا حکم دیا، اور یعنی اس روزے کے لیے 1 مہینے کے روزے رکھے، پھر رب سے دعا کرو وہ قبول فرمائے گا۔ انہوں نے پورے روزے پورے رکھے، اور ابن عباس نے کہا کہ پھر فرشتوں نے آسمان سے خوان نعمت اتارا جس پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ جہاں یہ اتنے بڑے واقعہ کو ان کتابوں میں مطلق نہ پانا حضرت حسن اور حضرت مجاہد کے اس قول کو قوی بنایا، اور اس کی سند میں بھی ان دونوں بزرگوں کی صحت کے ساتھ پہنچتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ مائدہ نازل ہوا، اور امام ابن جریر کے مختار مذہب بھی یہی فرماتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، یہ المائدہ کی 115ویں آیت ہے، انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعبدوہ عذابا الا عذب احد من العالمین۔ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، صحیح اور حقیقی علم تو اللہ ہی کو جانتا ہے، لیکن زیادہ ٹھیک یہی قول ہے جسے یعنی سلف کے آثار سے اقوال سے ظاہر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ حدیث ہم نے خدمت پیش کی آپ کی، اور پہلی نشست میں بھی ہم نے یعنی دسترخوان کے عنوان سے پہلی نشست کچھ حدیث پیش کی تھی۔ اب چونکہ یہاں سوال ہے تو آپ نے سوال میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے حواریوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف 30 روزے رکھنے کو حکم دیا تھا۔ جب 30 روزے پورے نیک سے رکھو گے تو آسمان سے الہی دسترخوان نازل ہو کر ملے گا۔ چاروں قصص الانبیاء میں جو بھی واقعات قرآن شریف سے ہٹ کر روایت کے نام پہ لکھی گئی وہ حقیقت میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ روایت 200 تقریباً 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ اب یعنی پیغمبر اسلام کے دنیا سے رحلت ہونے کے بعد 250 سال کے بعد جب ایک چیز لکھی گئی، اور یہ واقعہ پیغمبر اسلام کے ولادت سے 500 تقریباً 74 سال پہلے کا ہے، تو اس طرح سے 700 سال ہو جاتے ہیں۔ اور رہی بات کہ 30 روزوں کو، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن شریف میں اور نہ ہی انجیل جلیل میں آپ قرآن سے بھی ثابت نہیں کرتے 30 روزے رکھنے کے لیے کہا تھا، اور انجیل میں تو کہیں بھی 30 روزے رکھنے کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں سے یا ان کو اپنے رسولوں سے کہا کہ 30 روزے رکھو۔
آگے چل کر ہم بتائیں گے مسیح نے کون سا روزہ رکھنے کے لیے کہا، روزے کی کیا کیفیت ہوگی، وہ ساری ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اپنے علماء سے یہ پوچھے گا کہ دنیا میں سب سے پہلے مسیح آئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظاہر سی بات ہے، لیکن مسیح دوبارہ پھر آئیں گے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تو اگر مسیح نے اپنے حوالے کی 30 روزے رکھنے کو کہا تھا تو کہیں وہی 30 روزے جناب مسیح کے تاسی میں اہل اسلام رمضان المبارک میں وہی 30 روزے تو نہیں رکھ رہے ہیں، اتباع تو کر رہے ہیں نا۔ 30 روزہ اگر انہوں نے کہا تھا تو 30 روزے اسلام میں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہیں سے آئے پھر یہ بات۔ کیونکہ قرآن شریف کے اگر سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 185 تک اگر آپ مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ روزے کی تعداد کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ خود 30 روزے کا قرآن میں بھی کہیں ذکر نہیں ملے گا، معدود چند دن کے کہا اس میں، چند ہفتہ بھی نہیں، چند دن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دسترخوان مسیح کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ روزہ رکھو تو یہ ملے گا، وہاں لالچ نہیں، مسیح نے لالچ نہیں دیا ہے۔ آپ نے روزہ کا ذکر کیا تو حضور مسیح کے تعلیمات میں روزے سے متعلق 3 مختلف روایت ہے جو ہم آپ کی خدمت پیش کریں، روایت نہیں بلکہ کلام میں مقدس میں ہے، 3 حوالہ جات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عزیزم، اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، یعنی اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھو، کوئی بات نہیں، لیکن روزہ دار جیسا چہرہ بناؤ، یعنی ہونٹ آپ کا خشک ہو اور چہرے سے ظاہر ہو کہ آپ روزہ دار ہیں۔ جس کا کیا مطلب ہے؟ تو مکاری ہوگی نا، کس کو دھوکہ رہے نا، لوگوں کو یا خدا کو؟ اب آئیے دیکھتے ہیں مسیح نے، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے متعلق کیا فرمایا۔ مسیح رسول کے معرفت انجیل جلیل اس کے 6 باب کی 16 تا 18 آیت۔ اور جب تم روزہ رکھا تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ یہ اسلام سے تقریباً 570 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، مسیح رسول نے لکھی تھی، یعنی پہلی صدی عیسوی کے تقریباً 45 سے 55 سال کے درمیان میں۔ تو اب اس وقت فرمایا تھا کہ اور تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ یعنی پہلی مسیح نے اس چیز کو رد کر دیا جو بعد میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ روزہ ایسا رکھو، نہ رکھو تو روزہ دار سے چہرہ بناؤ، یعنی بگاڑ کر رکھو، جبکہ منع کیا مسیح نے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے، اگر کوئی روزہ رکھ کے بھی اس طرح رہے گا تو گویا اس نے دھوکہ دیا ہے۔ تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ 17ویں آیت، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، یعنی فریش نظر آؤ، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تیرے بدلہ دے گا۔ یعنی اصل بدلہ انسان سے نہیں لینا ہے، وہ خدا دے گا آپ کو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ دل کی کیفیت کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، آپ کے ذہن کی باتوں کو جانتا ہے، کیا سوچ رہے ہو۔ اور یہ مسیح نے بھی بہت سی باتیں بتا دی تھی انسانی ذہن کی۔ ایک اور حوالہ، مرقس رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے 2 باب کی 18 سے 20 آیت۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یعنی جناب مسیح سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ اکثر ہمارے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اس پر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، روزہ رکھو، کیوں نہیں رکھتے روزہ؟ بھئی ہر بیماروں پر، مسافر پر روزہ ساقط ہے ویسے بھی۔ آپ آگے جا کے سورہ بقرہ میں پڑھیے، جو بیمار اس پر روزہ نہیں ہے، جو ضعیف العمر اس پر روزہ نہیں ہے، معصوم بچوں پر روزہ نہیں ہے۔ ہمارے تو ایسے اگر کوئی روزہ رکھے کھاتا پیتا دیکھے تو اس کو پٹائی کرنے گئے، شرم نہیں آتی روزہ رکھتے، حالانکہ خود چھپ کر کے کتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ 19ویں آیت میں ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی سوال کیا، جس وقت تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ عزیز، روزے سے متعلق یہ باتیں تھیں کہ آپ روزہ رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن کسی مقصد کے لیے رکھیں، کسی کے احسان جتانے کے لیے نہیں، کسی پہ روب دھونس جمانے کے لیے نہیں، کیونکہ روزہ کا تعلق خدا سے اور اس بندے سے ہے، اور خدا دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ مسیح یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھو لیکن کسی مقصد کے لیے رکھو تاکہ وہ مقصد پورا ہو آپ کا۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، اسی دسترخوان سے متعلق کہ اس آسمانی دسترخوان کو اہل کتاب کی موجودہ انجیل میں نہیں ہے، اور اتنے بڑے اہم واقعے کا ان کی کتابوں میں اس میں مطلق نہ پایا جانا، یعنی حسن
حضرت حسن اور حضرت مجاہد رحمہ کے اس قول کو قوی بناتا ہے اور اس کی سند بھی ان دونوں بزرگوں تک صحت کے ساتھ پہنچی ہے۔ وہی بات، یعنی سوال کو گھما پھرا کر وہی سوال کیا گیا، جواب کاش، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کاش کہ آپ کی یہ دونوں بزرگ، یعنی ہمارے جو بزرگ گزر گئے جن کا نام لیا گیا ہے، اور آپ سے خود بھی اگر کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے تو سوال ہی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، اب میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں جس کا مکاشفہ ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھا، الہامی نہیں ہوا اور نہ انہوں نے کوشش کی۔ اب کتاب آپ کے پاس ہے، جس زبان میں چاہیے کتاب مقدس آپ کو مل سکتی ہے۔ اور متی جو تھے پیدائشی طور پر یہودی تھے، تربیت اور پیشے کے اعتبار سے یعنی محصول لینے والے سے ٹیکس کلیکٹر تھے یہ۔ جب حضرت مسیح نے انہیں دعوت دی، انہیں بلایا، تو یہ جوان تھے اور انہوں نے مسیح کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ انہیں دو اعزاز سے مسیح نے نوازا، ایک تو یہ کہ ان کو جو 12 شاگرد بنائے تھے، جو جنہیں رسول کہا جاتا، ان میں ان کو شمار کیا گیا، جناب مسیح کو۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ کتاب لکھنے کا جب آیا تو سب سے پہلی جو ہے منتخب کیا گیا مسیح نے کو، کیونکہ یہ ٹیکس کلیکٹر ہونے کا جب بڑے خوبصورت انداز میں مختصر کر کے جامع انداز میں واقعات کو قلم بند کیا تھا انہوں نے، اور پہلی انجیل انہی کی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی 14ویں رکوع کی 13 تا 21 آیت ہم آپ کی خدمت سے پیش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علماء کہتے ہیں حضرت حسن اور کہ جی مسلمانوں سے لیا گیا ہے، مسیحیوں کے عیسائیوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ 626 سال پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی تھی، یعنی واقع پیش آیا تھا، اور 45 میں کتاب لکھی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اور 14ویں باب کی 14ویں رکوع کی 13 تا 15 آیت، لیکن میں دو آیت آپ کی خدمت پیش کروں گی تشریح، تاکہ آپ کی کہ وہ روحانی علم سے ہم آپ کو آگاہ کر سکیں، وہ مکاشفہ آپ کو دے سکیں جو اب تک شاید آپ تک نہیں پہنچی تھی۔ 13ویں آیت، جب یسوع نے سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر سے پیدل اس کے پیچھے ہو گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور انہوں نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ یعنی مسیح نے کیا سنا؟ آئیے ذرا ہم مختصر تشریح دیکھتے ہیں۔ جب مسیح نے یہ سنا کہ رومی بادشاہ ہیرودیس میرے یعنی مسیح کے معجزات کی خبریں سن کر پریشان ہو رہا ہے، تو آپ مسیح علیہ السلام علیہ نے کشتی پر سوار ہو کر گلیل کے جھیل سے پاس یعنی الگ کسی سمت میں چلے گئے۔ ہیرودیس ان سے ملنے کو جا سکتا تھا، مگر وہ ڈر کے مارے نہیں گیا، کیونکہ بہت سارے معجزات مسیح کر رہے تھے۔ مگر ایک کم تر وجہ یہ تھی کہ ان کے شاگرد منادی کرنے کے مشن سے واپس آئے ہوئے تھے۔ مسیح بھی جا سکتے، لیکن یہ شاگرد آئے ہوئے تھے، اور یہ مرکز رسول کے 6 باب کی 3 اور لوکا رسول کے معرفت لکھی انجیل جلیل 9 باب کی 10 آیت میں واقع مل جائے گا آپ کو۔ تو اس کے مطابق آرام اور سکون کی ضرورت تھی، یعنی کافی تھکے ہوئے تھے، کئی روز کے تھے۔ تو مسیح چونکہ ایک انسان کامل تھے، کامل انسان ہونے کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اور وہ وہاں سستانے کے لیے آئے تھے کہ تھوڑا آرام کر لیں۔ مگر ارد گرد کے گاؤں دیہات سے لوگ جمع ہو گئے، وہ سب پیدل مسیح کے پیچھے پیچھے گئے، اور جب حضرت مسیح ساحل کے کنارے پہنچے تو جھیل کے کنارے خشکی کے راستے سے ایک بڑی بھیڑ مسیح اور ان کے شاگرد کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ حضرت مسیح کو ان پر ترس آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر کسی روحانی پیشوا کے بھوکے پیاسے اور بے سہارا گھوم رہے تھے۔ یہ لوگ ان کے منتظر تھے، یعنی مسیح کے منتظر تھے۔ اس مداخلت پر ناراض ہونا چاہیے، بھئی میرے آرام کا وقت ہے، کیوں خلل ڈالنے آئے ہو؟ لیکن نہیں، مسیح کا مقصد یہ تھا کہ ہر کسی ضرورت مند کی، حاجت مندوں کی ضرورت کو، حاجت کو پوری کی جائے۔ کیونکہ آنے والوں کے ذہن میں تھا کہ ہم سب کا مسیح ہے، ہمدرد ہے، چوپان ہے، نگہبان ہے، رکھوالا ہے، غریبوں اور بے کسوں کا مددگار ہے۔ تو خوش ہو کر انہوں نے فوراً کام میں لگ گئے اور ان کے تمام بیماروں کو اچھا کر دیا، سب شفا یاب ہو گئے، یعنی بغیر کسی دوا اور دعا کے۔ جس کو مسا کیا، جس کو چھو لیا، لنگڑوں کو چھو لیا وہ چلنے لگا، لولوں کو چھو لیا وہ ہاتھ کام کرنے لگا،
नाबीना को छू लिया, वो देखने लगा, गूंगों को छू लिया, उसकी ज़बान छू ली, वो बोलने लगा, बहरे के कान में उंगली डाल कर छू ली तो वो सुनने लगा। यानी जो जो जिस बीमारी में था वो सबकी बीमारी से दूर कर दी और उसको शिफायाब भी, सबको शिफायाब हुई। अब इसी मसीह रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील जलील 14 बाब की 14 का 15 आयत, जब उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया तो उसने उन बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उनके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना बोलना है। देखिए, कुछ सबब होता है, दस्तरखान का, लंगर का कोई सबब होता है। तो सबब क्या था? अब वहां से कि जब बीमारों को अच्छा कर दिया, वहां बैठे, वहां जाहिर सी बात कुछ रूहानी ग़िज़ा भी दी होगी उनको, इतनी देर तक सारे बीमार उनके सुबह से शाम तक हो गई होगी, और वाकई हो गई थी। तशरीह यह है कि जब शाम हुई, यानी सहर पर 3 बजे से ढल चुके थे, 4 के करीब होने वाले थे, तो उनके शागिर्द को एहसास हुआ कि अब तो बहुत बड़ा एक बहरान आने वाला है, यह सर उठाने वाला ये बहरान। क्यों? क्योंकि इतने लोग हैं कि उनके खाने को कुछ भी नहीं हमारे पास। चुनांचे उन्होंने मसीह की खिदमत में हाजिर करने लगे कि हुजूर, इन लोगों को आसपास के गांव में भेज दीजिए। और मसीह ने एक सवाली अंदाज में देखा उनकी तरफ, यानी क्यों भेज दिया जाए? जहां से उनको खाने पीने की चीजें मिल सकें, यानी जाएं वहां से अपने खाने पीने की चीज ले आए। मसीह के शागिर्द होते हुए, मसीह के साथ रहने के बावजूद अब तक वो न मसीह को समझ सके, न दिल को समझते थे, और न ही मसीह की कदर कीमत को समझ पाए थे। हालांकि थे शागिर्द। तो आज सोचे क्या होगा, जिन्होंने करीब से देखा, छुआ, मसीह की बातें सुनी, सब कुछ सुना, फिर भी वो कमजोर। तो अब तो कुछ नहीं है। तो मसीह ने कहा था एक जमाने में, जब वो तीसरे दिन जी उठे थे, तो अपने शागिर्द से कहा, तुमा से, तूने मुझे देख कर ईमान लाए, लेकिन मुबारक है वो लोग जो मुझे बगैर देखे ईमान लाएंगे। वो आप होंगे, हम सब है, जिन्होंने मसीह को नहीं देखा। अब आगे चलते हैं। इसी 14वें रुकू के 16 से 18 आयत है कि यसू ने उनसे कहा कि इनका जाना जरूर नहीं है, तुम ही इनको खाने को दो। अब 10, 20, 50, 100 आदमी हो तो किसी से इंतजाम किया जा सकता है, ये तो हजारों की तादाद में थे। उन्होंने उनसे कहा कि हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। मसीह के कहने का मकसद है कि मेरे पास ले आओ। ले आओ से मुराद ये है कि जो भी तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ। और ये क़यामत तक के लिए है कि जो चीज़ जिसके पास है वो उनकी खिदमत पे हाजिर कर दे। अगर जान है तो जान भी हाजिर कर दे, माल है तो माल भी हाजिर कर दे। तो क्या होगा? उसे बरकत मिलेगी। आइए कैसे बरकत मिलेगी, हम आगे चलते हैं। कि हुजूर मसीह ने उनको यकीन दिलाया कि उनको बाजार से खाना मोल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ उनकी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है, यानी खुदाई दावा। आखिर लोग उस हस्ती के पास क्यों जाएंगे? इस हस्ती के पास से जहाँ जिसने छू करके बगैर दवा बगैर दुआ की बीमारों को सही कर दिया, शिफायाबी दे दी, तो अब उसके लिए खाना की क्या है? यही अव्वल व आखिर, बातिन और ज़ाहिर और बातिन के जानने वाले वो रज़ाक। मसीह ने पलक झपकती जब लातादाद लाइलाज मरीजों को आज भी दुआओं और दवा से शिफायाबी करती बख्शी आती है। तो उनके दरमियान एक ऐसी हस्ती है जो एक मुट्ठी खोल दे अपनी, तो हर जानदार की ज़रूरतें, ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। बस सिर्फ ईमान की कमी है हमारे अंदर। जिस दिन ईमान कामिल होगी तो हर चीज़ मिल जाएगी। कुदरत रखते हैं वो। फिर मसीह ने अपने शागिर्दों को एक ऐसी बात फरमा दी कि जिसके लिए शागिर्द किसी सूरत में तैयार नहीं थे, यानी तुम ही इनको खाना खिलाओ। इतनी बड़ी जमी काफिर को खाना कैसे खिलाया जा सकता है? शागिर्दों के पैरों तले से जमीन निकल गई होगी कि उन्होंने खाने को कहाँ से दें, इनके पास है ही नहीं जो इतने लोगों को खाना दें। हैरानगी की बात थी। यहाँ हमारे यहाँ 5 रोटी है, सिर्फ 5 रोटी है, 2 मछलियाँ हैं, के सिवा कुछ नहीं। अगर आज मैं खुद को और अपने आप को मुआशरे की हालत को देखने, बिल्कुल उन शागिर्दों की तरह हम नजर आते हैं, क्योंकि हम भी भूल गए क्या चीज़। आज हम सब भी भूले हुए हैं कि उन्होंने, मसीह ने कहा था जाता है कि मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दे रहा हूँ, यानी मैं जाऊँगा और वो आएगा, यानी रूहुल कुदुस। हम भी अपने ज़माने को रूहुल कुदुस के भूले हुए हैं। अगर याद रखें तो फौरी मदद आ जाती है। वो इसी सोच में थे कि हमारे पास ये 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ और कुछ नहीं है, हालांकि वो शान रज़ाकियत बरकत वाला मसीह उनके पास भी था। आज हमारे पास भी है, लेकिन हम भूले हुए हैं। वही मुनव्विर आलमीन ने बड़े सुकून और इत्मीनान से मुस्कुराते फरमाया, अच्छा वो यहाँ मेरे पास ले आओ। इन्हें पहले भी कहा कि ले आओ। ले आना ही उनका इतना ही काम था, हमारे भी पेश करना इतना ही काम है।
اور اسی رکوع کی 19 سے 21 آیت میں ہے کہ ان لوگوں نے گھاس پر بیٹھنے کو کہا کہ ان کو گھاس پر بیٹھاؤ. پھر وہ 5 روٹیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی. شاگردوں نے لوگوں کو اور یہ سب کھا کر سیر ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی یہاں بیٹھنے کا سلیقہ بتایا گیا کہ احترام اطعام میں ایک خاص درس ملتا ہے. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب کئی گھنٹے سے بھوکے پیاسے افراد اپنے اپنے مریضوں کو اس امید پر یقین پر لے آئے تھے کہ ضرور شفا ملے گی، مل گئی، سب کچھ شفا مل گئی. لیکن خدا جانتا ہے بھوک انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے اور انسان بھوک کی وجہ سے بہت کچھ کرتا ہے. خود بھوکا رہ جاتا ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے روٹی کے لیے ضرور تیاری کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے. حتیٰ کہ بھیک مانگنے تک، چوری کرنے تک دریغ نہیں کرتا کہ بچے بھوکے ہیں. بھوک کیا چیز ہے؟ کسی بھوکے سے پوچھو جو کئی کے روز تک روٹی نہیں کھا سکے. مسیح 40 دن تک روزہ رکھ کر بھوک رہ کر کے اس چیز کا مظاہرہ کیا تھا. عزیزو، خداوند نے سب سے پہلے شاگردوں کو ہدایت دی کہ اس غفیر کو بیٹھایا جائے. پھر مسیح نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی. سب سے پہلے مسیح نے شکر ادا کیا، یعنی درس دیا کہ روٹی جب بھی تمہارے پاس ہے شکر کرو اس کی. اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی. یہاں بھی مسیح کی شان رضاقت نظر آتی ہے کہ جب بھی روٹی کم اور کھانے والے زیادہ ہو جائیں تو پہلے شکر کرو خدا کا اور روٹی کو توڑ کر آپس میں تقسیم کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک روٹی پوری پکڑ لی اپنے ہاتھ میں تاکہ دوسرے کو نہ مل سکے. آپ اس کو اگر توڑ دیں گے تو اگر ہے تو کچھ تو مل جائے گا سب کو. یہ مسیح کا درس دے رہے ہیں کہ کچھ کرو گے تو اسی میں برکت مل جائے گی. سب سیر ہو گئے اور یہی مسیح نے کیا کہ جب سب کھا پی کر سیر ہو گئے تو روٹیاں تقسیم جو کی تھی اس سے کہیں زیادہ تھی جو بچ گئیں. ظاہر سی بات ہے کھانے والے زیادہ تھے تو روٹیاں زیادہ توڑی گئی. شاگردوں نے بچے ہوئے ٹوکروں کو 12 ٹوکریں بھر کر اٹھائیں. غور طلب مقام یہ ہے کہ صرف 5 روٹیاں 2 مچھلیوں سے کیسے ذہن انسانی مفلوج ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اتنے کم خوراک میں پورا نہیں کر سکتا. کیا مسیح نے کوئی جادو کیا تھا؟ کوئی ٹونا کیا؟ کوئی دعا مانگی؟ کیا کیا تھا؟ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں قدرت کاملہ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. صرف تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنی یقین کو بڑھانا ہے. یہ رزاقیت کا کام تو خدا کے شان تھا. تو پھر مسیح نے کیسے کر دیا؟ یقیناً مسیح صرف انسانی نہیں ہے بلکہ الوہیت پہ شان رزاقیت کی قدرت بھی رکھتے ہیں. بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹکڑے تو اس مقدار میں بھی کہیں زیادہ تھے جو جناب مسیح نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو بے اعتقاد ہو رہے تھے اور آج بھی جتنے بے اعتقاد ہیں سب کے لیے ایک ایک ٹکڑی موجود تھی اور تقریباً کوئی 10 12 15 ہزار سے زیادہ لوگ تھے. کیوں کہ 5,000 تو صرف مرد تھے، خواتین اور بچے اس کے علاوہ. جو تیسرا اور آخری سوال، اور ہم اس کو ذرا تیزی سے چلیں گے. ایک رومال میں لپٹی ہوئی کچھ چیزیں ملی تھی. حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بسم اللہ الرزاق خیر الرزاق کہہ کے کھولی تو اس میں باجرے کی اور چاول کی 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں. سرکہ اور انار اور دوسرے کئی پھل بھی تھے. آپ لوگ کے سلسلہ انبیاء کا مطالعہ کریں، اس میں تفصیل سے ساری باتیں درج ہیں. عزم یہ دوسرا واقعہ ہے. 1-2 واقعے کو گڈمڈ کر کے پیش کر دیا گیا ہے. اور یہ دوسرے مقام کا واقعہ ہے. اور یہ واقعہ جو ہے مسیح سور سے نکل کے شمال میں سیدا کو گئے تھے، پھر مشرق کے جانب یردن کو پار کر کے وکلپلس کے علاقے میں جنوب کی طرف جو تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے گلیل کے جھیل کے پاس لنگڑوں، لولوں، ٹنڈوں اور لا علاج مریضوں کو، بیماروں کو اچھا کیا. اور حیرت زدہ تھے کہ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو. جب وہ سب اچھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو. قوی کام ہے کہ یہ غیر قوم کے لوگ تھے. لوگ اس بات پر واقف تھے کہ جناب مسیح ان کے شاگرد اسرائیل سے تعلق لے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خدا کے تمجید ہو. اور اسرائیل کا خدا ان کے ساتھ تھا. انہوں نے درست کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے کام دیکھ کر کے سب تمجید کرنے لگے. یہ متی کے 15 باب کی 21 آیت. اور اب ہم 32 سے 39 آیت اور اختتام کریں گے اپنی گفتگو کو. یہاں ایک اہم بات اس ہم پیش کرتے چلے آپ کی خدمت میں کہ بہت سے بے دھیان اور تنقید قارئین ہو یا ناظرین اور سامعین اس واقعے کو پہلے واقعی یعنی 5,000 کو کھانا کھلانے کے ساتھ گڈمڈ کر دیتے ہیں اور پھر کتاب مقدس پر واقعات کو دہرانے، تضاد بیانی اور غلط اعداد و شمار پیش کرنے کا اعتراض کرتے ہیں.
حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں واقعات بالکل مختلف ہیں اور مختلف مقامات پر ہیں، مختلف لوگ تھے، وہاں یہودی تھے، اب یہاں پہ غیر قوم کے لوگ تھے۔ آئیے ہم ذرا تردید نہیں بلکہ اس واقعے کی تکمیل تک آپ کو پہنچا دیں۔ اس واقعے میں بھیڑ کے تقریباً 3 دن سے وہ اپنے مسیح کے ساتھ تھے، یعنی حضرت مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے ان کو 3 دن گزر گئے۔ مسیح کی گفتگو محو تھی، یعنی محو ہو گئے، اور انہیں بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں تھی، بڑوں کو نہیں تھی تو بچوں کو بچوں تک کو نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحانی خوراک سے لبریز ہو رہے تھے، اور اسی باعث انہیں کھانے پینے کی خواہش نہیں تھی۔ یقین جانیے کہ جب ہم جب جنت میں ہوں گے تو وہاں خدا کو جب دیکھیں گے کوئی بھوک پیاس نہیں ہوگی، وہاں یہ جسم نہیں ہوگا، اور روحانی جسم میں بھوک پیاس کی حاجت ہی نہیں ہوتی ہے، نہ شادی بیاہ کی حاجت ہوتی ہے، رکھی نہیں خدا نے۔ کیا فرشتے شادی کرتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں روحانی خوراک کے ساتھ، یعنی کہ جسم وہ خوراک سے جب ختم ہو گئی روحانی خوراک، لیکن اب جب کہ ان کے واپسی کا وقت ہوا تو مسیح سلام علیہ نے انہیں بھوکا روانہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پاس مہمان آ جائیں، اتنی دیر بیٹھیں یا 2 دن بیٹھے تو کیا آپ ان کو بھوکے جانے کے مبادا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات سے تھک کر گر جائیں۔ اسی لیے مسیح نے کیا کیا، جو مالک کے کون و مکاں تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم 33 اور 34 کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پھر وہی منظر دیکھتا ہوں کہ اب کے بار مسیح کے شاگرد فطرت انسانی کی وجہ سے بھیڑ کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن مسیح نے وہی کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں اور تھوڑی سی مچھلیاں، اور کھانے والے 4000 تھے۔ جہاں 4000 لوگ تھے، غیر قوم کے لوگ تھے، وہ 3 دن سے مسیح کے ساتھ تھے، اور جہاں 5000 لوگ تھے وہاں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں، اور جہاں 4000 لوگ تھے وہاں 7 روٹیاں تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ تو عزیزو جب غور کریں گے یہاں پر تو افراد کتنے تھے؟ 5000 جہاں تھے تو 5000 سے مرد تھے، عورت اور بچے الگ تھے، اور جہاں 4000 تھے وہاں 4000 مرد، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ 5ویں بات، بچے ہوئے ٹوکروں میں سے 12 ٹوکریاں سب کے لیے بھری گئیں، اور جہاں 4000 تھے بچے ہوئے ٹوکروں میں 60 ٹوکرے بھرے گئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی مقدار میں، چھوٹے سے وقت میں، یعنی کہ چھوٹے خوراک میں اتنے سارے کیسے دے سکتا ہے؟ تو کوئی تو ہے نا رزاقت اس کے پاس، مسیح کو ہے کوئی رزاقت تو ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مختصر ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا۔ اگر آپ کو مزید مطالعے کی ضرورت تو ہوگی، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کتاب مقدس آج بھی ویسے ہی ساری باتیں درج ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس کتاب مقدس ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ جو بھی اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم فی سبیل آپ کی خدمت میں کتاب مقدس سال کر دیں گے۔ اور آج کے پروگرام سے متعلق اپنا فیڈ بیک یعنی قیمتی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اگلے نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔